ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صدارت حضرات و خواتین، بزم جاوید کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کا اس جلسے میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ میں ہمارے بزم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم جاوید جو ہے ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالستار صاحب جو پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب کے شاگرد رشید رہے ہیں، انہوں نے اپنے استاد محترم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بزم کا آغاز کیا ہے، اس بزم کو قائم کیا ہے۔ اور اس بزم میں بالخصوص پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب کے پاس تعلیم حاصل کیے ہوئے طلباء اور ان کے پاس ریسرچ کیے ہوئے طالب علم، ان کے اسکالرس اور پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب پر جن لوگوں نے ریسرچ کیا ان لوگوں کو، جو پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب سے قریبی تعلق رکھتے تھے، ان تمام لوگوں کو اس بزم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس بزم کے اغراض و مقاصد میں اہم دو تین باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے بزم کام کرے گی۔ تو طلباء اور طالبات کو جو ہے تعلیمی اعتبار سے ان کی ہمت افزائی کرنا اور ان کو تقریری اور تحریری مقابلے رکھنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے رائل سیما میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے آندھرا پردیش میں یہ بزم کام کرے گی۔ اس کی شاخیں الگ الگ اضلاع میں جو ہے قائم ہو چکی ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالستار صاحب جو آج کے اس جلسے کے صدر ہیں اور ہمارے بزم جاوید کے صدر ہیں، میں ان سے ادباً ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور صدارتی مسند پر جو ہے جلوہ افروز ہوں۔ ڈاکٹر مقبول حسین باشا صاحب ہیں، ایک اور اعزازی مہمان ہمارے پروفیسر قاسم علی خان صاحب، سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی سے ادباً ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کے ایک اور مہمان جناب عظمت اللہ خان صاحب جو ہمارے کڑپا شہر کے 31 ڈویژن کے کارپوریٹر ہیں، میں آپ سے بھی ادباً ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کرنول شہر سے تشریف فرما دو مہمانان ہیں، ان میں سب سے پہلے جناب سمیع الدین مزمل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مہمان جمشید علی خان صاحب جو بزنس مین ہیں، کرنول سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں۔ اور اس جلسے کی اگلی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں صدر محترم سے ادباً ملتمس ہوں کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ مسند پر جلوہ افروز یاد جاوید جلسے کے اعزازی مہمان معزز پروفیسر قاسم علی خان صاحب، آج کے ہمارے دو اور اعزازی مہمان جناب سمیع اللہ مزمل صاحب، استاد انگریزی کے استاد اور انچارج پرنسپل عثمانیہ کالج کرنول، اور ہمارے ایک اور دوست آج کے اعزازی مہمان جناب جمشید علی خان صاحب۔
آج کے فیسلٹیز، شورائے کرام، طلباء و طالبات اور دیگر حضرات و خواتین، بحیثیت صدر بزم جاوید میں آج کے جلسے میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ کم نہیں کہ زمانے کو روشنی دی ہے، یہ کم نہیں کہ زمانے کو روشنی دی ہے، تمام عمر میاں ہم جلے دیوں کی طرح۔ یہ استاد محترم سلمان اطہر جاوید کا شعر ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز نائب وزیر اعلیٰ جناب SP امجد بادشاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ادباً گزارش کروں گا، آج کے جلسے کے مہمان خصوصی ہیں، میں ان سے ادباً ملتمس ہوں کہ ڈیاس پر تشریف لائیں۔ آج کے ہمارے ایک اور اعزازی مہمان جناب محمد عظمت اللہ خان صاحب ہیں، جو 31st ڈویژن کے کارپوریٹر ہیں۔ ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا کہ وہ بھی ڈیاس پر تشریف لائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سلمان اطہر جاوید صاحب کے شعر سے میں نے آغاز کیا تھا۔ سلمان اطہر جاوید صاحب جو 30 سال شعبہ اردو سری وینکٹیشورا یونیورسٹی میں پروفیسر اور صدر شعبہ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور خاص کر رائلسیما کے تقریباً تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں جو اردو کے اساتذہ کام کر رہے ہیں، ان میں زیادہ اکثریت ان کی ہے جنہوں نے ان کے پاس ریسرچ کیا، جنہوں نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، یا پھر ان کے شاگرد جو ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے اسکولز میں بھی ایم اے فارغ ہونے کے بعد ٹریننگ کر کے ٹیچرز کی حیثیت سے بھی بہت سے اسکولز میں جو کام کر رہے ہیں اساتذہ، وہ بھی ان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب سلمان اطہر جاوید صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو ایک بہترین استاد، بہترین گائیڈ، بہترین رائٹر، مرخہ نگار، نقاد، محقق، شاعر اور صحافی، جرنلسٹ۔ ان کے کالم حیدرآباد میں جب شروع میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کے کالم کا ہفتے میں ایک بار جو کالم چھپتا تھا اس کا انتظار کرتے تھے لوگ، اس طرح کے کالمس ہوا کرتے تھے۔ بہرکیف یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بہت سے یہاں اس محفل میں جو لوگ ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارے کئی لوگ جو کڑپا میں مختلف انجمنوں سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب کے سب جو ہے کئی لوگ ملاقات کا شرط رکھتے ہیں کئی جلسوں، کوئی بھی آستانہ، آپ آستانہ مخدوم الہی کو لیجئے، آستانہ شہمیریہ کو لیجئے، میلاد النبی کے جلسوں کو لیجئے، انجمن ترقی اردو کے جلسوں کو لیجئے، ہمارے مرحوم سبی صاحب کے اردو لٹریری اینڈ کلچرل ایسوسیشن کے ڈراموں اور دوسرے جلسوں کو لیجئے، کوئی ایسا کڑپے کا جلسہ نہیں ہے کسی ادارے کا یا انجمن کا جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے مہمان کی حیثیت سے انہوں نے شرکت نہ کی ہو، کوئی ایسا جلسہ۔ اور دوستانہ تعلقات تھے، ہمارے دوست ڈاکٹر رفعت حسن صاحب ان کو اکثر ڈاکٹر صاحب کو ہمارے ان کی سادگی سے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جو مقام ہے پروفیسر کی حیثیت سے، ڈین کی حیثیت سے یونیورسٹی میں اور پورے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا ہی نہیں پاکستان میں بھی سلمان اطہر جاوید صاحب جو ہے اپنے قلم کی وجہ سے صرف پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بحیثیت انسان اتنے مخلص، اتنی سادگی ان میں تھی، کوئی نیا آدمی دیکھا پہلی بار ملتا تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں پاتا کہ یہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اس طرح سے۔ تو اتنی سادگی ان میں پائی جاتی تھی، ہم سے بھی کلاس سے باہر آ جاتے تو بالکل دوست کی طرح سے ہم سے بہیو کرتے تھے، اور
اپنے اچھی باتیں جو ہے ہم سے شیئر کرتے تھے، معروف نہ کرنے کی کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی، ورنہ لوگ جو ہے جب بڑے عہدوں پر یونیورسٹیوں میں فائز ہو جاتے ہیں تو طرح طرح کی جو تبدیلیاں ان میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب میں ایسی کوئی تبدیلی کبھی جو ہے نہیں آئی، اور ہمیشہ اچھائی کی اور جو قابلیت ہے اس کی انہوں نے ستائش کی اور اس کو فروغ دینے کی، آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، ان کا اصرار کے اندھیرے کو اجالا لکھیں، ان کا اصرار کے اندھیرے کو اجالا لکھیں، ضد ہماری کہ اندھیرا ہے اندھیرا لکھیں۔ یہ جو ہے نہ صرف ان کی شاعری بلکہ ان کی عملی زندگی میں ہم دیکھتے آئے، کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن جن کے اندر کچھ قابلیت ہوتی تھی ان کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی، فروغ دینے کی، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے۔ بزم جاوید کے تحت ہر ضلع میں ہم ایک جلسہ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ 19 ستمبر کو انشاءاللہ کرنول میں جو ہے جلسہ ہوگا، اور ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہر ضلع میں جو جلسہ ہوگا تو اس ضلع کے جو لوگ ہیں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اردو ہی نہیں دوسرے فیلڈس میں بھی، ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہماری طرف سے جو ہے ہم ان کو فیلسٹریٹ کر سکیں۔ سب سے پہلے مختصر سے اپنے تاثرات کے لیے ہمارے کارپوریٹر جناب عظمت اللہ صاحب سے دو باتیں۔ میں ہمارے ستار بھائی کا بالخصوص بہت شکر گزار ہوں، میرے کو اتنی بڑی محفل میں جو ہے نا وہ انوائٹ کیے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے ہمارے اعزازی مہمانوں میں جناب جمشید علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر وہ بھی اپنے 5 منٹ کے لیے مختصر سے جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میزبان جلسہ پروفیسر ستار صاحب، خصوصی مہمان جلسہ جناب امجد بادشاہ صاحب، ڈپٹی چیف منسٹر آف آندھرا پردیش، میرے دوست غلام طارق صاحب، عظمت اللہ خان صاحب، اور آندھرا پردیش کے مانے ہوئے اردو کے جرنلسٹ ٹی وی 18 سے تعلق رکھتے ہیں جناب قدرت اللہ قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں تمام کڑبے والوں کو کرنول کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ رات کے اندھیرے کے بعد، رات کے اندھیرے سے صبح کا اجالا نکالنے والے میرے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ جاوید کا مطلب، جاوید کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اسی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والی جو چیز ہے وہ ہماری تاریخ ہے۔ میں اس تاریخ پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے مکے کے اندھیروں سے، ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے مکے کے اندھیرے سے، جب حضور ہجرت کر جاتے ہیں مدینے کے لیے، تو وہاں سے ہماری تاریخ کی صبح شروع ہوتی ہے، اور مدینے کی گلیوں سے نکل کر پھیلتے ہوئے ہم یروشلم کی گلیوں تک، اور یروشلم کی گلیوں سے نکلتے ہوئے سمندر کے اس پار ایجپٹ پر، مصر پر حکومت کرتے ہیں۔ ایجپٹ سے نکل کر حلیب یعنی موجودہ شام، سیریا سے قسطن دنیا کے راستے سارے اناطولیہ پہ چھا جاتے ہیں ہم لوگ۔ اناطولیہ یعنی آج کا موجودہ ترکی ہے، تو اس سے ہم کو ایک تخلص بھی ملا ہے، ترکولو۔ تو ترکی سے نکل کر ہم میسوپوٹامیہ کے راستے، خراسان کے راستے ہندوستان میں آتے ہیں۔ خراسان یعنی آج جس کا نام زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ ہے افغانستان۔ ہم 1173 عیسوی میں جب ہندوستان کے تخت پر بیٹھتے ہیں تو یہ ہماری تاریخ کی دو پہر تھی۔ ہماری تاریخ کا عروج تھا، ہماری شان کا عروج تھا۔ 1173 سے لے کر سپاہی میوٹینی تک ہم لوگ 5 سال 10 سال نہیں بلکہ 684 سال حکومت کرتے ہیں۔ جب سپاہی میوٹینی یعنی غدر کا وقت آتا ہے 1857 میں، وہاں سے ہماری تاریخ کی شام شروع ہوتی ہے۔
یہ شام شروع ہوتے ہوتے اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ہم رات میں آ جاتے ہیں. آج ہماری رات ہے. جیسے ستار صاحب نے بتایا تھا رات کے بارے میں، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اب جب ہم رات میں ہیں تو ہم کو کہا جاتا ہے، جب ہم رات میں ہیں تو ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوم آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں، یہ قوم کمپیوٹر کے زمانے میں، یہ پنچر چھاپ قوم کمپیوٹر کے زمانے میں کیا کرے گی. آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، اور ہندوستان کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر، دنیا کا سب سے اعلیٰ کمپیوٹر اس کا بنانے والا میرا مالک ہے. اور اس کمپیوٹر کو اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد ہمارے دماغ میں فٹ کر دیا ہے، اور ہماری خدمت ہاتھ میں دینے کے بعد اس کمپیوٹر کی چابی ہمارے دماغ میں رکھ دیا ہے. آپ اس کو جتنا استعمال کریں، جتنا بھی استعمال کریں گے اتنا بڑھے گا، کبھی کم نہیں ہوئے گا. آج ہندوستان میں سب سے بڑی جو کرسی ہے وہ سیاست کی کرسی ہے. اس کا راستہ اکثریتوں کے محلوں سے نکلنے کے بعد، اکثریتوں کے محلوں سے نکلنے کے بعد، دلی کی چاندنی چوک کی گلیوں سے بھٹکنے کے بعد، ان پنچر چھاپ لوگوں کے گھروں سے گزرنے کے بعد جا کے ملتا ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ راستہ اکثریتوں کے محلوں سے نکلنے کے بعد، نقش درگاہ کی گلیوں سے گزرنے کے بعد، کرنول کی گلی گلیوں سے گزرنے کے بعد جا کے ملتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ پالیٹکس کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے جو بڑا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا وہ ہندوستان سے تھا. اس کا نام بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے ایک گلی کے 18 سال کے بچے کو لیا، اسے اپنی پالیٹکس سکھایا. سکھانے کے بعد اس کو ہندوستان کے تخت کا راجا بنا دیتا ہے. اس شخص کا نام تھا چانکیہ، اور جو بچہ تھا وہ چندر گپتا. آگے جا کے وہ چندر گپت حکومت کا جو ہے راجا بنتا ہے، چندر گپت موریہ. میں آندھرا پردیش میں اسی نیتی سے ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی آبادی، ابھی میں امجد بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، آج 2019 میں 44,20,000 تھی. اس میں سے 36 لاکھ مسلمانوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. اس میں سے 31 لاکھ مسلمان ایک ہوتے ہیں، متحدہ ہو جاتے ہیں. ہونے کے بعد اس طرف میں دیکھتے ہیں، متحدہ ہونے کے بعد دوسری بار بول رہا ہوں، اس طرف میں دیکھتے ہیں، وی.ایس. راجشیکھر ریڈی صاحب کی طرف میں دیکھتے ہیں، اور وی.ایس. جگن موہن ریڈی صاحب پہ بھروسہ کرتے ہوئے 31 لاکھ مسلمان اس طرف میں آتے ہیں. اس طرف کا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کے 3 دن بعد میں ایک انالیسس کر رہا تھا تو مجھے پتا چلتا ہے جو اس طرف کی سرکار تھی وہ صرف 31 لاکھ ووٹوں سے دوسری سرکار سے آگے تھی. تو یہ 31 لاکھ مسلمان ایک طرف میں تھے، اور وہ جو جیت کا جو ہے فاصلہ بھی تھا وہ 31 لاکھ کا تھا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم متحدہ ہوئے. متحدہ اگر ہو جائیں گے تو یہ تاریخ ہماری جو ہے، جو رات کے اندھیروں میں ہے، رات کے اندھیروں سے گزرتے ہوئے پھر صبح میں جائے گی. آپ یہ یقین رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے کہ جب رات زیادہ گہری ہو جاتی ہے، جب رات زیادہ سیاہ ہو جاتی ہے تو یقین مانیے کہ فجر کا وقت قریب ہے، صبح کا وقت قریب ہے. پھر ہماری تاریخ کی صبح ہمارے لیے یاد کر رہی ہے. آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں، متحدہ رہیں، ایک رہ کے اس طرف میں ہم کام کریں. ہم کو یہ مان کے چلنا ہے کہ ہم آپ سے ہیں. میں ہاتھ بتا کے کہہ رہا ہوں، ہم آپ سے ہیں. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، ہماری ترقی آپ سے ہے، ہمارا ڈیولپمنٹ آپ سے ہے. لیکن جو میں پولیٹیکل نیتی کے ساتھ میں ایک جملہ بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے ہیں، ہم آپ سے ہیں، ہماری ترقی آپ سے ہے. لیکن کا جو بڑا جملہ ہے، امجد بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیکن کے لیے کام کیجئے، ہم کو طاقت دیجئے، ہم کو ہمت دیجئے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیجئے. تو یہ جو تعاون ہے آگے کئی برس تک زندہ رہے گا، اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اس کے ساتھ میں وقت کی وجہ سے کچھ نہیں بول پا رہا ہوں، اور میں
जनाब सत्तार साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। वो ये रिक्वेस्ट है कि हर 3 महीने में एक किताब लिखिएगा और हमको यहाँ पे आने का मौका दीजिए आप। और मैं कड़वे वालों से ये कहना चाहता हूँ, आप ये पकड़ के चलिए, आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वही दिल की धड़कनें कर्नूल वालों की हैं। आपका जब दिल धड़कता है हमारा दिल भी धड़कता है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा दिल धड़केगा आपके दिल को भी धड़कना पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया हमारे जनाब जमशेद अली खान साहब। अब मैं मेरे दोस्त जनाब मुजम्मिल साहब से, समीउल्लाह मुजम्मिल साहब से गुजारिश करूँगा कि इस मौके पर जो है अपने दलील ख्यालात से ना Revered Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Janab S.B. Amjad Basha Sahab, Chief Guest of this function, Janab Dr. Sattar Sahir Sahab, Professor, Registrar, the first Registrar of Dr. Abdul Haq University, Janab Asim Khan Sahab, who was there with us in Kurnool, and his association is still cherished by Dr. Abdul Haq Urdu University. My another friend, Janab Ahmadullah Khan Sahab, whenever I look at him, I am reminded of my mentor, Janab Ahmadullah Khan Sahab, Osmania College, Kurnool. And my dear friend, Janab Jamshed Ali Khan Sahab of Metro Marketing, Kurnool. Dr. Tariq Sahab, my erstwhile colleague from Osmania College. Hududullah Khadri Sahab, by whose grace I am here today in today's function. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You must all be wondering, what is this person from the Department of English doing here in an Urdu function? You must be thinking that I am the wrong man in workers' paradise. But sir, let me tell you that I have a passion for Urdu. Urdu is not only my mother tongue, but I try to speak in Urdu. And sometimes I fail, sometimes I succeed. Dr. Sahab has placed an onerous responsibility on my shoulders by saying that my Urdu is Lucknowi Urdu. No, nothing of that sort. आप जैसे उर्दू दानों के बीच उर्दू में बात करना है खिमा खाना हरकत होगी मेरे लिए। तो सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम कर लूँ, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिली उनसे तो फिर सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं है आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं है आप ही मशवरा दीजिए, छेड़ू अफसाना कहाँ से कहाँ ख़त्म करूँ। मैं उर्दू, sometimes I jokingly refer to Hududullah Khadri Sahab and say, it is not Urdu but it is Utru that I speak in. And I slip, I fall, I rise up, but I try to speak in Urdu. And I think today, being in the presence of a legend like Amjad Basha Sahab is a privilege and an honor. And for Amjad Basha Sahab, I would say, in Ahmad Faraz, the great poet who has said, सुना है कि लोग उन्हें आंख भर कर देखते हैं, सुना है कि लोग उन्हें आंख भर कर देखते हैं, तो हम भी उनके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। सुना है कि जम के गाहक के चश्मे नाज इनकी, सुना है कि गम की गाहक है चश्मे नाज इनकी, तो हम भी गली से गुजर कर देखते हैं।
सुना है कि राब्ता है इनका खराब हालों से, सुना है कि राब्ता है इनका खराब हालों से, तो हम भी अपने आप को बर्बाद करके बात करते हैं तो होठों से फूल झड़ते हैं, बात करते हैं तो होठों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो फिर बात करते हैं। तो सर, to be in a company is an honor. We are very happy, sir, to be a part of this proceedings. And about Sattar Sahib, I have told before, and I think I will repeat it today, कि अगर आपको मिल जाए मौके तकरीर खबर सत्तार साहिब, अगर मिल जाए आपको मौके तकरीर खबर सत्तार साहिब, तो आपकी तकरीर अगर मिल जाए बाद तकरीर सत्तार साहिब, तो आपकी तकरीर यूँ होगी जैसे 2 गोश्त बिरयानी के बाद खट्टी बासी खीर। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। To be comparable to these people who live Urdu, who breathe Urdu, who talk Urdu, who walk Urdu, who speak in Urdu, who dream in Urdu, it is a rare honor. And to be a part of the proceedings of this great man, Javed Akhtar Sahab. I was there in a studio and he was the professor. I was doing my English there. And if I remember clearly, Raziuddin Rizvi Sahab was the head of the department of Urdu. And my father, who was an Alip, who did his MA from Aligarh in 1955, he was the contemporary of Raziuddin Sahab and he used to send me to Urdu department. So इस वजह से मैं उर्दू डिपार्टमेंट में जाता था और प्रोफेसर साहब को देखता था। I used to think, is he a professor or a cinema actor? Debonair looks, sterling personality, character, imposing personality, and I was quite impressed with him. Again, I used to sit there, I used to watch him. My department was very much next to the Urdu department. सुना है कि उनकी शबिस्तान से मुतासिल है बहिश्त, सुना है कि उनकी शबिस्तान से मुतासिल है बहिश्त, जलवे उधर के मक्की इधर के देखते थे। So I was also sitting there and watching and listening to the lectures of Sulaiman Akhtar Javed Sahab, and I was impressed with his Urdu. And today being a part of Yad Javed is really an honor. And Urdu is a language जिसकी बोल चाल खनक लचक is always alluring, fascinating, enduring, enchanting. It is a language which you fall in love with, which you love to fall in love with. In the words of Josh Malihabadi, who has spoken about जिसने उर्दू और उर्दू वालों के बाद में इस तरह से कहा है कि नदी का मोड़ और चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, नदी का मोड़ और चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम, मोती के आप गुल की महक माह नौ का खम, मोती के आप गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफ़क़ से उबैदा हुई है तू, कितने हसी उफ़क़ से उबैदा हुई है तू, लहजा मली है कि नमकवार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमकवार हूँ तेरा, सहज जुबान है कि बीमार हूँ तेरा, सहज जुबान है कि बीमार हूँ तेरा, आज़ाद शेर हूँ या गिरफ्तार हूँ तेरा, आज़ाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा, तेरे ही करम से शेर सुखन पे इमाम हूँ, तेरे ही सुखन से तेरे ही करम से शेर सुखन पे इमाम हूँ, खुदन शाहों से हूँ तेरे गुलाम हूँ तेरा। Now this is Urdu for you ladies and gentlemen, and I think in my attempt in learning Urdu, I have met many people like Sattar Sahib and Javed Sahib, and I give it a fortune that I have rubbed shoulders with such great people, and I am part of the proceedings of the book release function of Sattar Sahib, and I express the same views which Jamshed Ali Khan Sahib has said, that you are a prolific writer, sir, and I wish that you keep writing, and your writing goes on and on and on, and we keep visiting you, and we keep coming to a number of book release functions like this. And my friend has said a lot about
Muslims and their prosperity and their road progress. I assure you, my friend, in the words of Rahat Indori, کہ ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز مت کرنا، ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز مت کرنا، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ارے ایسے ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرا ہمارا، ارے ایسے ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرا ہمارا، جن کے قدموں میں تاج بکھرے پڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ عزیزم سمیع اللہ مزمل صاحب۔ اب میں ہمارے آج کے ایک اور اعزاز مہمان ہمارے بڑے بھائی جناب پروفیسر قاسم علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اپنے خیالات سے ہمیں نامہ دیں۔ یہ جلسہ چونکہ جاوید صاحب کے نام سے ہے، مجھے بس انہی کی یاد آتی رہی۔ جاوید صاحب جب شروع میں تروپتی تشریف لائے تھے، ان کے ابتدائی شاگردوں میں نہ صحیح ہم درمیانی شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شروع میں تو مقبول بیٹھا صاحب آج اگر ہوتے تو ابتدائی ان کے شاگرد رہے ہیں۔ بعد میں 3-4 سال یا 5 سال بعد ہم لوگ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ہم چونکہ یہاں رائلسیما کے رہنے والے ہیں، ہماری اردو بس ایسی ہی ہوتی تھی، اور خاص کر میں جو چتور سے ہوں، میں ادب کا طالب علم نہیں تھا وہاں پہ، میں صرف زبان کا طالب علم تھا۔ وہاں سے میں ایم اے میں جب داخل ہوا اور جب ہماری زبان اور ان کی زبان کا موازنہ ہم کرتے تھے تو ہم دنگ رہ جاتے، انہیں سمجھنے کے لیے ہی بہت دن لگے ہم کو۔ بعد میں رفتہ رفتہ، اور جاوید صاحب بھی ایسا ہم پر ایسے تیر چھوڑتے تھے کہ ہم دل ملا جاتے تھے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہیں ہم اسی لیے ہم ان کا ایک ان کو نام رکھے تھے طنز ماسٹر۔ وہ ہر ایک کی کمی کو لے کر اس میں ہے نا ہلکا سا طنز کرتے تھے، اور وہ ایسا ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا تھا کہ ہم ہے نا اسے دور کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ اور ایک ان سے جو اور بہت سی باتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، یہ کہ وہ وقت کے بہت پابند تھے۔ کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو، اگر وہ وقت کہہ دیں کہ میں فلاں ٹائم پہ آؤں گا تو آ جائیں گے، اور اگر ہم سے کہا انہوں نے کہ آپ کو بس یہ ٹائم پہ آنا ہے تو ہمیں اسی ٹائم پہ جانا ہے۔ اگر 5 منٹ بھی دیر ہو گئی تو وہ شروع ہو جائے اپنے تیروں سے۔ یہ تھا ان کا یہ۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، جیسا پرسوں ہی ہمارے ستار صاحب نے یاد دلایا کہ ان کا لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، سونا، بچھونا سب اردو تھا۔ تو صرف ہر وقت اردو کے ہی لیے لگے رہتے تھے، اور ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، یا نہیں تو لکھتے رہتے تھے، بس یہ 2 ہی کام ان کے تھے۔ اور ہم جب بھی ملے تو بھی بس اردو کے بارے میں ہی بات کرتے، اردو زبان کے بارے میں، ادب کے بارے میں، بس یہی تھا۔ باقی چیزیں سب ذیلی تھیں ان کے پاس۔ یہ خصوصیت اور ان کے پاس یہ تھی کہ وہ اپنا کام خود کرتے تھے، کسی اور کے ذمہ کبھی نہیں دیتے تھے۔ جب ہم طالب علم تھے اس وقت بھی جب وہ ان کے گھر سے یونیورسٹی آتے، کبھی ہم راستے میں مل جاتے تو ان کا بیگ لینے کی کوشش کرتے تو نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد بھی جب میں بھی لیکچرر ہو گیا تھا، یونیورسٹی میں بھی ہو گیا تھا، تو سیمینارز میں جب جاتے تھے ہم، تو اس وقت بھی وہاں بھی اگر اب تو دے دیجیے صاحب، اب دوسرا ہم یہ کرنے کا موقع دیا آپ کی خدمت کرنا ہو تو نہیں ابھی بھی نہیں دیا ابھی تک۔ اور کھانے پینے کے معاملوں میں بھی وہ اپنا جتنا ان کا جو بھی خرچ ہوگا وہ خرچ اٹھا کر دیتے تھے۔ ہم ساتھ رہتے تھے 4-5 لوگ، اب جب مل کے کھا لیتے تھے، ایک بار میں کھلا دوں گا، ایک بار تم کھلا دو، ایک بار نہیں سنتے تھے۔ میرا جو یہ ہے، میری جو دل ہے میں ادا کروں۔ ایک
पैसा तक वो उन्होंने नहीं लिया। और हैदराबाद में वो वहाँ रहते थे और मैं भी टोली चौकी में था, वो भी टोली चौकी में ही रहते थे। तो टोली चौकी से उनके मकान तक मेरे ख्याल से तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो जो भी ऑटोस आते थे तो टोली चौकी में वो उतर जाते थे और वहाँ से चल कर जाते थे। कभी रास्ते में मिल गए, सर चलिए, मेरे पास स्कूटर थी तो स्कूटर बची रहे तो नहीं, तो मजबूरन हम भी उनके साथ निकलते हुए स्कूटर निकलते हुए घर तक जाना पड़ता था। ये थी उनकी आदतें जो हमें बहुत ज़्यादा याद आती हैं और उन पर चलने की भी हमको उससे चलने की, उन पर चलने की तलकीन भी मिलती। ये थे जावेद साहब। और बहुत सी बातें हैं जावेद साहब के बारे में, जितना भी कहूँ कम ही है। ऐसी शख्सियत थे वो, जैसा सत्तार साहब ने कहा कि वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, वो तंज करते थे लेकिन दिल आज़ारी नहीं करते थे। ये एक खुसूसियत थी उनके अंदर। और हमेशा अपने शागिर्दों में वो अदब का ज़ौक़ पैदा करने की कोशिश करते थे और उनको लिखने पढ़ने पर ज़्यादा राग़िब करने की कोशिश करते थे। ये ऐसी खुसूसियात हैं जो उम्मन हर उस्ताद में होनी चाहिए। हमें उनसे यही सबक मिला है। और अब इतने चीज़ में अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ और खासकर सत्तार साहब की और उनके शागिर्दों के का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया प्रोफेसर कासिम अली खान साहब। जलसे की मुनासिबत से बहुत ही अहम जो पहलू था उस पर आपने काफ़ी अच्छी रोशनी डाली। उन पर किताबें भी आ चुकी हैं डॉक्टर साहब पर। आज जो किताब रिलीज़ हो रही है वो भी मुख्तलिफ जो है लोगों के मज़ामीन का मजमुआ है, उनकी फैमिली के मेंबर्स के मज़ामीन हैं, हैदराबाद के मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के मज़ामीन हैं, शहर कड़पा के हमारे महमूद शाही साहब हैं और कई लोग हैं जो अच्छा लिखने वाले हैं, मुसलसल लिखने वाले हैं। उन सारे लोगों के मज़ामीन उस किताब में शामिल है। मैं एक और इस मौके पर ऐलान करना चाहूँगा कि उस किताब का जो नाम रखा है वो अहद जाविदा है। और आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ये इस नाम की जो तजवीज़ थी वो पेश की थी हमारे महमूद शाही साहब ने। 2-3 उन्वानात मेरे जहन में थे, उसी दौरान उनसे मशवरा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी एक उन्वान है देखिए। तो मैं जो सोच रहा था उससे बेहतर जो है उन्वान जावेद नाम है, जाविदा है, अहद तो वैसा ही उनका जाविदा अहद रहा है, आगे भी है वो। तो इस तरह से मज़ामीन से भी वही बातें मालूम होंगी हमको। तो मैं उनका इस मौके पर आप सबके सामने खराज करते हुए महमूद शाही साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत अच्छा नाम आपने तजवीज़ किया। फिर जावेद साहब की तरह अहद जाविदा किताब भी गोया जावेद होकर रह जाएगी। तो अब मैं और ज़्यादा वक्त लिए बगैर हमारे आज के मेहमान खुसूसी अली जनाब एसपी अमजद बादशाह साहब, इज़्ज़त माब नायब वज़ीर आला हुकूमत आंध्र प्रदेश और वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद, जो हमारे सबके दिल अज़ीज़ हैं और हमारी दावत पर उन्होंने जो है यहाँ तशरीफ़ लाकर हमें ममनून मशकूर किया है। मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा कि वो इस मौके पर अपने ज़दीम ख़यालात से हमें नवाज़ें। आज याद जावेद के नाम से जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया, बेशक आज एक बहुत अहम महफिल यहाँ पे जमी हुई है। हमारे सत्तार साहिब साहब जो कड़पा की एक शान है, ये उन्होंने प्रोफेसर की हैसियत से जो उर्दू ज़बान की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया और उसी तरीके से द फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ डॉक्टर हक उर्दू यूनिवर्सिटी कानून के तहत उन्होंने काम किया।
आज उनके ज़ेरे निगरानी में आज ये महफिल यहाँ पर जमी हुई है। ऐसे शख्स प्रोफेसर जावेद अख्तर के नाम याद में आज ये महफिल यहाँ पे जमी हुई है। आज बहुत से लोग यहाँ पे हमारे कासिम अली खान साहब सब लोग प्रोफेसर जावेद साहब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखी थी। उनकी पूरी ज़िंदगी से हमको ये सीखना पड़ता है कि उन्होंने जो कहा है, उनकी सारी ज़िंदगी एक सादगी के साथ, एक सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने गुजारी है। ऐसे लोगों को हम रोल मॉडल बना के आगे चलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो सत्तार साहब हैं, हमारे शाहिद भाई हैं, जैसे हमारे सत्तार फाइजी हैं, बहुत से लोग हमारे कापा शहर में ऐसे लोग हैं कि उर्दू ज़बान को डेवलपमेंट के लिए बहुत से तंजीम कायम करके, जब मुत्तहिद आंध्र प्रदेश था तब भी कापा में उर्दू लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम हो रहा था। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के बाद अगर देखेंगे तो हम कापा शहर में ही उर्दू ज़बान के ऊपर ज़्यादातर काम चला बोल के मैं समझता हूँ। वैसा तो काबुल भी वहाँ पे अक़लियतों की बहुत बड़ी तादाद, वहाँ पे फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कर्नूल ज़िले में ज़्यादातर मुसलमानों की पॉपुलेशन है। वहाँ पे भी बहुत उर्दू का काम हो रहा है। इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस ज़बान को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और आप सबसे यही वादा करता हूँ कि हमने भी अभी सुबह में हमारे समीउल्लाह भाई साहब से, हमारे जमशेद भाई साहब से भी बात हो रही थी कि इस ज़बान को हमारे आंध्र प्रदेश में अब तो कुछ ही जिलों में इस ज़बान को दूसरा दर्जा दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में, सारे आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान को दूसरा दर्जा दिया जाए। इसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो काम भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। और इंशाअल्लाह जो आज ये प्रोग्राम उनकी याद में, जावेद साहब की याद में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे दोपहर का सेशन भी है, उसमें बहुत से दूर दराज से शोरा इकराम भी आके हैं। एक मुशायरा प्रोग्राम भी है। जितने भी शोरा इकराम आए हैं उन सबको मैं फर्दन मैं मुबारकबाद में शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस बार इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिशन भी हुआ है, जिसमें बहुत से तलबा भी पार्टिसिपेट हुए हैं। उनको भी आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा हुआ है। जो लोग भी इस इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हुआ। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, जो प्राइजेस के हकदार हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हुआ। इंशाअल्लाह आगे चल के इंशाअल्लाह ऐसे महफिलें इंशाअल्लाह आगे चल के भी बहुत बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह मनाएंगे। हमारे कापा के जितने भी शोरा हैं, बहुत लोग हैं, क्या सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं। हमारे बर्क करपवी को अगर हम नहीं भूल सकते, हमारे उस्ताद इकराम हैं बर्क करपवी, उनके पास मैंने कुरान की तालीम हासिल की थी। ऐसे लोगों को हम याद करना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आगे कभी भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस हमारी ज़बान, उर्दू ज़बान की डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह मैं ज़रूर काम करूँगा बोल के आप सबसे वादा करता हुआ। तो इस प्रोग्राम को इसको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए मैं फिर एक मरतबा सत्तार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन सबको मैं फर्दर मैं शुक्रिया अदा करता हुआ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। तो बहुत ही अहम अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया है कि जो कार्रवाई है
किताबों का रस्म इजरा है। और यहाँ डिस्प्ले जो किया गया है उसमें 3 किताबें हैं, लेकिन असल में जो किताबें अब 4 हो गई हैं, उसमें एक किताब अंग्रेजी में भी है, उसका भी रस्म इजरा जो है यहाँ इस वक्त होगा। उससे पहले एक ऐलान, ये बज़्म जावेद कायम करने के बाद हम शागिर्दों के अलावा उनके फैमिली मेम्बर्स में उनके इस वक्त 2 फर्जंद हैं। एक हैदराबाद में है, अर्शी उनका नाम है, और दूसरे मस्कत में रहते हैं, वो भी टीचिंग लाइन में है, जीशान उनका नाम है। तो उन दोनों से भी हम राबिते में रहे हैं। उसमें उनके छोटे जो फर्जंद हैं मस्कत में, वो उनका इनका रिस्पॉन्स रहा है बड़े बच्चे का, छोटे बच्चे का और ज़्यादा वो जज्बाती अपने वालिद साहब को लेकर हैं, बहुत ज़्यादा अक्सर जो है बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं इस जलसे के बारे में, एक तमन्नाएँ भी उन्होंने भेजी हैं। और किताब की इशाअत में उनका माली ताउन भी रहा है हमारे वाहिद जावेदा की। तो वो कल एक वॉइस मेल में उन्होंने एक वॉइस मेल भेजा है, उनकी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह उसको हम अमली जामा पहन लाएंगे, और वो ये कि सालाना जो है किसी भी सूरत में जावेद साहब के नाम से आइंदा साल से एक ऐसा जलसा मनाया जाएगा जिसमें नेशनल लेवल पर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। उसी तरह से आंध्र प्रदेश लेवल पर जो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह उसके साथ साथ एक बेस्ट जो है तालिब इल्म को किसी को जो है एक उसको भी जो है कैश प्राइज की सूरत में, ये उनका इरादा है। वो चाहते हैं कि हम कमेटी में डिस्कस करें और राय मशवरा करके आइंदा साल से तो यकीन उम्मीद है कि हम इसको भी अमली जामा पहना सकेंगे और हर जिले में इससे मुनाफिद करेंगे। ये हमारे सैयद कुदरतुल्लाह साहब जो टीवी के रिपोर्टर भी हैं, ये हमारे ख़ास दोस्त हैं, उर्दू की खिदमत जो है अपने ख़ास अंदाज में जो है पूरे आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। तो हमारे आंध्र प्रदेश के रवीश कुमार हैं, कुदरतुल्लाह साहब, मुबारकबाद आपको ये सबसे पहले मैं ज़रा पार्शियल हो गया हूँ, मेरी ही किताब का रस्म इजरा पहले हो रहा है। मैं मोहतरम अमजद बादशाह साहब से गुजारिश करूँगा कि ये जो शेरी मजमुआ है ये आईना है। दूसरी जो किताब है वो अहद जावेदा है, जावेद साहब पर जो मज़ामीन लिखे गए उसको तरतीब देकर ये किताब शाया की गई है, और ये दोनों किताबें इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से जो है शाया हुई। तीसरी किताब जो है हमारे डॉक्टर सैयद अमजद अली साहब की है। आपने सुना था जावेद साहब के गाइडेंस में PhD की थी रज़िया सज्जाद ज़हीर शख्सियत और फन पर। ये चौथी जो किताब है ये हमारे दराजा कादर खान साहब की किताब अंग्रेजी में है। ये मेरी जो किताबें हैं 12 किताबें हैं मेरी, जिनमें 3 मुरत्तिबा हैं और 9 मुसन्निफ के ऐसे थे। मेरी किताबों का अंग्रेजी में जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोडक्शन देते हुए तर्जुमा इंट्रोडक्शन करते हुए उन्होंने लिखी है कि वो ये किताब है।
ہم جو ہے ہمارے نائب وزیر اعلیٰ صاحب امجد باشا صاحب کو ذرا زحمت دے رہے ہیں آج، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے استاد محترم کے لیے، سب کے لیے، اردو والوں کے لیے زحمت گوارا کریں. اور اب کافی لوگوں کی جو ہے تہنیت گزاری ہے نیکسٹ. اور ہمارے بزم جاوید کے تمام عہدیداران، قابل بیررز اور ممبرس کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کی جو ہے پہلے گلگوشی ان کی تہنیت ہو، اس کے بعد ہم جو ہے دوسروں کی تہنیت کا سلسلہ شروع کریں. دراصل جو ہے ہمارے استاد محترم سید مقبول حسین باشا صاحب، جب ہم نے جلسے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلی جو ہماری تجویز تھی مقبول حسین باشا صاحب کو اور جناب اقبال باشا قادری صاحب کو تہنیت پیش کرنا تھا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا ان کا انتقال ہوا. میں جناب ڈاکٹر اقبال خسرو قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے پوسٹمس جو تہنیت ہم پیش کر رہے ہیں ہمارے استاد محترم جناب سید اقبال باشا قادری صاحب کی خدمت میں، ان کے ادبی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی. بہت احترام بھی کرتے تھے یوسف صفی صاحب. ہمارے ایک اور سی ایس عبدالسلام شہمیری صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے دنیا سے کچھ کر رہے ہیں. میں ان کے فرزند ارجمن عبدالحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سلام شہمیری صاحب کا پوسٹمس جو ہے یہ مومنٹو حاصل کریں. یہ تھے 3 پوسٹمس جو ہے فیلسٹیشنز. اب اس کے بعد میں جناب قاسم علی خان صاحب سے پروفیسر گزارش کروں گا کہ تفصیل صاحب کی ہوگی اور میری اعزاز بھی ہوگا. اسی لیے ہم منسٹر صاحب کو رحمت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے رجسٹریٹ کریں. ان کی خدمات کا اعتراف صحیح معنوں میں جو ہے آپ کی تہنیت سے بھی ہو سکتا ہے. جناب شیخ نصیر الدین صاحب سے جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں ملازم رہے ہیں اور اب بھی جو ہے اردو کی خدمت کر رہے ہیں. آپ بھی جو ہے ٹائر نہیں ہوئے ہیں اردو کی خدمت سے. آپ کا جو جذبہ ہے اردو کے لیے، اردو والوں کے لیے، قوم کے لیے، وہ غیر معمولی ہے. میں کہوں گا قوم کی ترقی، اردو کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. جاوید صاحب سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. وہاں بڑے ایک جلسے میں جاوید صاحب کو اسلامیہ کالج کے گئے تھے. اس وقت کے نصیر الدین صاحب ان سے جڑے ہوئے تھے. اس کے بعد میں جناب حسینی باشا شہمیری صاحب، غلام طارق صاحب یوگی مومنہ یونیورسٹی کے رجسٹرار رہے ہیں اور وہاں جو اردو ڈپارٹمنٹ قائم ہوا اس میں سب سے پہلے کوآرڈینیٹر ہمارے طارق صاحب ہیں اور اردو کی ترقی کے لیے، ڈپارٹمنٹ کی ترقی کے لیے جو ہے آپ نے بہت کام کیا ہے. ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو ڈپارٹمنٹ وہاں مشہور رہا ہے اور تعداد بہت زیادہ ہے. 30-35 کی تعداد ترپتی یونیورسٹی میں بھی کبھی نہیں ہوئی ہے کسی جگہ. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد جناب احمد پیر شہمیری صاحب کی بھی تہنیت. اس کے بعد میں جناب محمود شاہد صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے وسیلہ ٹی وی کے ڈائریکٹر، بہترین جو ہے افسانہ نگار، اردو کے شاعر اور سب سے بڑھ کر ہمارے مخلص دوست، اردو کے مخلص خدمت گزار.
کے بعد جناب سید ہدایت اللہ صاحب جو ہماچل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں، روٹا کے فاؤنڈر جو ہے پریسیڈنٹ رہے ہیں، اور آج اردو اساتذہ کی تنظیم اتنی اگر فعال ہے تو وہ آپ کی محنتوں، آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آپ بھی سروس سے گورنمنٹ ریٹائر ہوئے ہیں لیکن کام کرنے سے ٹائم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ مسلسل جو ہے آپ بھی دیکھا آپ نے، انہوں نے پریزنٹیشن پیش کیا کتابوں کے سلسلے میں، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں ہمارے ایک اور محترم جناب سعید خان سعید صاحب جو کاروان اردو کے پریسیڈنٹ ہیں، اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں۔ کے بعد میں جناب جیسے ستار فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ ستار فیضی صاحب اردو کے، تیلگو کے، ہندی کے بھی شاعر ہیں اور اچھے مدرس ہیں، بچوں میں اردو کا شوق پیدا کرنے میں بہت ہی آگے رہے ہیں، پیش رہے ہیں۔ کڑپا کی نہیں کہ وہ آندھرا پردیش کی۔ کے بعد میں ہمارے محمد عظمت اللہ خان صاحب جو کارپوریٹر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائے۔ اب میں ڈاکٹر اصغر علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ اصغر علی خان صاحب جو ہے برسوں سے اردو کی خدمت میں مختلف صورتوں میں کرتے آ رہے ہیں۔ سیاسی رہنما کی بھی، لیڈر کی بھی حیثیت ہے آپ کی۔ ڈراموں میں کام کیا ہے، مشاعروں میں شرکت کی ہے، نظامت کی ہے۔ ہمارے خاص دوستوں میں سے ہیں ڈاکٹر اصغر علی خان صاحب۔ جناب مقبول احمد مقبول صاحب سے گزارش کروں گا۔ مقبول احمد مقبول صاحب کی بھی بہت سی خدمات ہیں، آپ اچھے آرٹسٹ ہیں۔ آپ نے ان کو مختلف موقعوں پر کبھی ابو کلام آزاد کو کبھی جو ہے غالب بنتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان کا لباس پہن کر بالکل ان کی مشابہت۔ اردو اخبار کے تقسیم کار شاہنواز صاحب ہیں۔ اردو اخباروں کو لوگوں تک پہنچانے اور اردو کے پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ان کی خدمات بھی قابل ستائش ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو۔ طلباء اور طالبات کی خدمت میں جو ہے پریزنٹیشنز پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پرائز جو ہے شیخ سیما۔ تیسرا پرائز جو ہے شیخ مولانی۔ ادھر دیکھیں کنسولیشن پرائز ہے شیخ سبیحہ۔ اب کالج کی سطح پر جنہوں نے پرائزز حاصل کیے ان میں ڈگری کالج کے شیخ نور جہاں فرسٹ پرائز، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن۔ اس کے بعد سید فزرین تھرڈ پرائز سید مبینہ۔ کنسولیشن پرائز شیخ آفرین بیگم۔ وویکانند
नालंदा वुमेंस कॉलेज में हमारे अमजद अली साहब के शागिर्द आए हैं, वहाँ उन्होंने एक उसमें फर्स्ट प्राइज हासिल करने वाली यस अमीज़ा नाज, सेकेंड प्राइज यस तैयबा तबस्सुम सेकेंड प्राइज। ये सेकेंड बीकॉम की स्टूडेंट है। फर्स्ट प्राइज हासिल करने वाली MPCS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और थर्ड प्राइज यस यास्मीन जो सेकेंड बीकॉम की है। अब इसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट योगी हमारा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें यस तस्लीम, यस अस्मा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यस अस्मा, यस समीना, यस कुबरा, नेक्स्ट यस आलिया, उसके बाद यस वली पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के पार्टिसिपेंट्स में शेख रिहाना, शेख महबूब चांद, बी रमीज़ा और उसके बाद आखिर सैयद हसीना। जमशेद अली खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। मैं अब समीउल्लाह मुज़म्मिल साहब से गुजारिश करूंगा। मैं हमारे कुदरतुल्लाह खादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया खास तौर पर मिनिस्टर साहब का। मैं सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी हमारे नायब वज़ीर आला का दिल की गहराइयों से न सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि तमाम बज़्म जावेद के अरकान की तरफ से, अहदेदारों की तरफ से, बल्कि इस जलसे में शरीक तमाम लोगों की तरफ से खिदमत में उनकी हदीय तशक्कुर तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे जलसे में तशरीफ लाकर और इतनी जहमत गंवार है कि उन्होंने किताबों का रस्म इजरा किया और तहनीत गुजारी, फिर बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्फाज जो है हमारे पास नहीं है कि आपका जितना भी शुक्रिया हम अदा करें कम है। उसके बाद में तमाम फेलिसिटीज़ का, मेहमानों का जो डयास पर तशरीफ़ फरमा थे और एक दो जो नहीं आ सके, फेलिसिटीज़ में भी जो तशरीफ़ लाए उनका और किसी मसरूफियत की वजह से जो नहीं रहे उनका भी शुक्रिया, शोरा का शुक्रिया, दूसरे जो है सामाईन का शुक्रिया, हाज़रीन का शुक्रिया, ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात का, उनके असातिज़ा का और जो है हमारे मिनिस्टर साहब का अमला भी यहाँ सिक्योरिटी वगैरह सब है। कई लोग दूसरे इधर से उधर से गाँव से, कर्नूल से, तिरुपति से भी तशरीफ लाए हैं। मैं हर एक की खिदमत तबरीक पेश करता हूँ। ये सुबह का जलसा जो है बहुत ही इंतहाई कामयाबियों से हमकिनार रहा है।